میں ہے، اس بندے پہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش اور آپ کی وفات کا مہینہ ہے۔ یعنی آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے اور آپ کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہے۔ سب علماء کرام کے ہاں اور مورخین کے ہاں بالاتفاق اللہ کے نبی کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ اس میں سنی کا اختلاف ہے، نہ کسی وہابی کا ہے، نہ کسی دیوبندی کا ہے، نہ کسی اہل تشیع کا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے اس میں اختلاف۔ یعنی اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کی ہے، اور آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ یعنی آپ کا دنیا میں جانے میں کسی کا، کسی مسلک کا، کسی بھی ہاں، کسی فرقے کے ہاں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، ایک بات پہ سارے متفق ہیں، اور اختلاف ہے تو 9 ربیع الاول پہ ہے۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 9 ربیع الاول کے پیدا ہوئے، کچھ ہمارے دوست احباب 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ یہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کو امید ہے پہلے بھی اس کا علم ہوگا انشاءاللہ۔ جو میں بات آج کرنا چاہتا ہوں، بات انشاءاللہ ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن اور نبی کے فرمان سے۔ کسی امام کی یا کسی بڑے کی کوئی تاریخ نہیں ہوگی، بات نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، رب نے چیلنج کیا ہے اپنی پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو اللہ نے۔ اور کبھی آپ نوٹ کریں نا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا بھی رب نے یعنی کہ احسان نہیں جتایا۔ حالانکہ ہم پریکٹیکلی دیکھ لیں، آنکھیں اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر ہے۔ کسی نبینے سے پوچھو نا، وہ بیچارہ کوئی اگر روڈ کراس کرنا ہو تو انتظار کرتا ہے، کوئی ہے مجھے روڈ کراس کروا دے، کوئی مجھے واش روم کا دروازہ دکھا دے، ہے جی۔ اور کوئی، اور اللہ رب العالمین نے جو زبان دی ہے نا، بندہ ساری اس کی عمر گزر جائے، رب کا اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ سماعت کو لے لے، کوئی بولا ہوئے ان کی زندگی بیچارے دی کیسی دوبر ہوتی ہے یار، کدے سوچیا اسی؟ یعنی اللہ کا کتنا احسان ہے، رب نے اس کو احسان نہیں کہا، کسی قرآن کے لفظ میں نہیں ہے۔ ایک چیز پہ اللہ نے اپنے احسان جتایا ہے، اس اپنی پوری مخلوق پہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، او کائنات کے لوگوں، میں نے تمہیں آنکھیں دی، احسان نہیں جتایا، تمہیں کام کے لیے ہاتھ دیے، میں نے احسان نہیں جتایا، سوچو بچار کے لیے میں نے دماغ فٹ کیا، احسان نہیں جتایا، تمہیں گوئی کے لیے میں نے زبان دی، میں نے احسان نہیں جتایا۔ ہاں ہاں، ایک بات پہ میں احسان جتا رہا ہوں، جب میں نے آمنہ کے لال کو بھیجا، جب میں نے عبداللہ کے بیٹے کو بھیجا،
جب میں نے ساری کائنات کے امام کو دنیا میں بھیجا تو میں نے دنیا میں اعلان کر کے کہا او لوگوں میں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر رہا ہوں. رب کا احسان ہے ہمارے اوپر ہے. تاجدار مدینہ کیا ہمارے اوپر ہے؟ اللہ کا احسان. اللہ کا احسان. اللہ صمد اونچی شان والے آ کر دے کرم دو جہان والے آ. اللہ صمد اونچی شان والے آ کر دے کرم دو جہان والے آ. اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر ہے. اتارا ہے داتا نے اتارا ہے غوث نے یہ قرآن جن پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر. غاروں میں جا جا کے اکیلا جو رویا ہے. غاروں میں جا جا کے اپنے لیے نہیں ہمارے لیے. اللہ میری امت کو بڑھا دے اس کو ہدایت دے دے. اللہ ان لوگوں نے مجھے بڑا مارا مجھے کسی نے بازاروں میں کھینچا مجھے انہوں نے دیوانہ اور مجنوں کہا. اے میرے اللہ میں آج ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوں اللہ ان مکہ اور مدینہ والوں کو ہدایت عطا فرما دے. او غاروں میں جا جا کے اکیلا جو رویا امت کی خاطر پریشان ہویا. ہو جائے قربان جہاں ہماری ان پر ہو جائے قربان جہاں ہماری ان پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. یہ وہ نبی ہے نا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا او لوگوں میں نے زمین بنائی تمہارے لیے احسان نہیں جتایا. جب آمنہ کے لال کو میں نے بھیجا تو میں نے قرآن میں اپنا احسان جتایا. نبی کو بھیج کر رب نے جدو کسی بندے دا احسان ساڑھے تو ہے تو ان دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں ہے. سنت کے مطابق کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ایک تے گل یہ سمجھے کہ نبی اللہ دا ساڈے تے احسان ہے اللہ دا ساڈے تے اسی انشاءاللہ احسان دا بدلہ کیویں دینا ہے اللہ دے قوانین دی پابندی کر کے رب دے قرآن نو پڑھ کے اللہ دے قرآن تے عمل کر کے محبوب دے فرمان تے عمل کر کے اپنی زندگی چ انقلاب برپا کر کے اللہ نو دسنا ہے اللہ اسی بڑے گنہگار ہاں تیرا احسان ہے اسی نہیں نہ بدلہ دے سکتے جو اللہ تو توفیق دیتی اسی دے چھڑے ہے. اللہ اکبر. اور جو ضروری بات ہے اس ربیع الاول کے حوالے سے میرے بھائیوں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے اور میں اس کا عادی نہیں ہوں کسی مسلک کی بات کرنے کا. نہ الحمدللہ اللہ کے توفیق سے نہ میں نے کبھی یہ باتیں کی ہیں. ہاں قرآن میں جو بات ہو نبی کے فرمان میں ہو وہ میں اس کا وہ میری مجبوری ہے وہ میں کرنے سے باز نہیں آتا. ہاں اگر قرآن حدیث میں نہ ہو تو میں انشاءاللہ اس کی صدا لینے کو تیار ہوں. اللہ کے فضل سے میں حاضر ہوں. اگر قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہ ہو کوئی کسی مولوی کی ہسٹری کو میں نہیں جانتا میں کسی کو قول کو نہیں مانتا میں کسی کی بات کو نہیں مانتا. ساری کائنات میں اگر معصوم الخطا ہے تو نبی کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی معصوم الخطا نہیں ہے. کیونکہ یہ بات صحیح ہے نا. اللہ اکبر. اب ہمارے ہاں ہے حال کیا صورتحال کیا ہے ہم نے دین کو اپنی مرضی سے کیسے مروڑا اور چروڑا ہوا ہے اپنی مرضی سے جو ہمارے من میں آتا ہے وہ ہمارا دین ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی مسجد نبوی کا منظر ہے صحابہ تشریف فرما ہے کائنات کے امام نے فرمایا میری بات غور سے سن لو حدیث ہے جس آپ اس کا حوالہ جس سے مرضی پوچھ لیں جو میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ کوئی مولوی اس کا انکار نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا
ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، مجھے اپنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کب مجھے بلا لے گا۔ موت نبی نے آدھی ہے کہ نہیں یار، یہ تو کسی کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن چکے انکا میت، اے میرے نبی آپ نے میرے پاس آنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے میرے پیارے محبوب تجھ سے پہلے ابراہیم کو میں نے بلا لیا، میں نے آدم کو بھی بلا لیا، اور میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بلایا، میرے نبی تو نے بھی میرے پاس آنا ہے۔ انکا میت، قرآن ہے یہ، اے میرے نبی تجھے بھی موت نے آ کے پکڑنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور تجھ سے پہلے نبیوں کو بھی موت نے آ کے پکڑا ہے۔ ایک تو یہ بات اٹل ہے کہ موت سب کو آنی ہے، موت سب کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دو چیزیں کون کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، و سنتی، اور میرا فرمان۔ یہ نبی نے فرمایا خود، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نبی کی بات ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ میں اللہ کے ہاں مجرم ہوں اگر اپنی طرف سے بات کروں، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میرا فرمان۔ میری ان دو باتوں پہ جو عمل کر لے گا، او میرے صحابہ، او ابو بکر عمر عثمان علی، او طلحہ سعد سعید، او میرے جان نثار صحابہ، میں تمہیں ڈگری جاری کرتا ہوں، ان دو چیزوں پہ عمل کر لے گا وہ کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹے گا۔ جو قرآن پہ اور حدیث پہ عمل کرے گا کبھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹے گا، نہیں ہٹے گا۔ اب میرے بھائیوں بڑی درد سے یہ بات کرنی پڑتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں نا بڑے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آج سے 20-25 سال ایسا کام نہیں تھا، ایسا نہیں تھا سسٹم جو آج ہے۔ قوم بیچاری ان پڑھ ہے، ان بھائیوں کو نہیں پتا۔ ہمارے علماء کرام نے اپنے کھانے پینے کا سسٹم سیدھا کیا ہوا ہے، بازاروں کو سجا دو، مکہ بنا دو، بیت اللہ بنا دو، مسجد نبوی بنا دو، رات کو پھر وہ پہاڑیاں لگاؤ، لو لڑکیاں آئیں گی، لڑکے آئیں گے۔ آج ہم نے نبی کی پیدائش کو منایا ہے، آج وہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے اس کو دیکھیں گے۔ ہائے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ کے نبی نے قافلہ بھیجا نا، بات مختصر کروں، جبرائیل علیہ السلام فوراً وہی لے کے آ گئے۔ جنگ ہونے لگی نا، غالباً جنگ یہ بدر تھی یا جنگ تبوک تھی، لیکن جنگ تھی۔ اللہ کے نبی نے قافلہ تیار کر کے بھیج دیا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے اپنی لڑکیاں نا میک اپ کر کے خوبصورت بازاروں میں کھڑی کر دی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے نبی محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں۔ کسی عورت کو دیکھنا، ساڈا ربیع الاول کس طرح ہے، بنیریاں تے عورتاں، اگر غلط کہہ رہے ہیں تو میں ذمہ دار ہوں۔ چھتوں پہ نوجوان لڑکیاں
میں نے خود دیکھا ہے. بازاروں پہ نوجوان لڑکیاں کوئی اوپر سے جوس پھینک رہا ہے, کوئی کھانا پھینک رہا ہے. یہ نوجوان موٹر سائیکل کی بیٹریاں نکال کے اور کوئی کسی پہ سوار ہے, یہ بدماش اپنی آنکھوں کو نکال نکال کے دیکھتے ہیں. اور میرے بھائیوں, آپ بھی کلمہ گوئیں, فیصلہ کر لیں. ہماری کوئی ماں بہن کو دیکھے تو ہماری عزت گوارا کرے گی, فیصلہ خود کر لیں. یہ ہمارا اسلام بن چکا ہے. رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, قرآن میرے ہاتھ میں ہے. کوئی مولوی مجھ سے اس بات پہ مبالغہ کر لے, میرا یہ چیلنج ہے, آئے میدان میں. اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, رب العالمین کے نبی نے پوری زندگی اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا. اس نبی کے بعد صحابہ اکرام نے, ابو بکر ہو, عمر فاروق ہو, عثمان غنی ہو, علی مرتضی ہو, سعد اور سعید ہو, یہ تو دور کی بات ہے, ہم کل کی بات کر لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ ہو, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, امام احمد بن حنبل ہو, کسی نے بھی اللہ کے نبی کا ایسے پیدائش کا دن نہیں منایا جو آج ہمارے حالات ہیں. جاؤ, میرا یہ چیلنج ہے, کوئی ایک کسی کتاب سے لکھ کے لے آئے, ایک حوالہ کسی امام کی بات کا بھی ہو. صحابہ کی تو بڑی دور کی بات ہے, کل کی بات کرتا ہوں, کسی امام نے بھی یہ کام کیا ہو. رب کعبہ کی قسم ہے, جو سزا دے گی وہ محفل میں وہ لینے کے لیے تیار ہوں. مذاق کا دین کسی کی باپ کی وراثت ہے, ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا. آؤ صحیح بخاری کی حدیث سن لو. اللہ کے نبی نے فرمایا, من احدث فی امرنا ما هو لیس من فهو رد. کائنات کے امام نے فرمایا, صحیح بخاری, جاؤ بخاری اٹھا کے دیکھ لو, کتاب الجامع کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا, جو میری بات کے علاوہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا, دین میں نئی نئی باتیں بنائے گا جو میں نے نہیں کہی, اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ رَدٌ, وہ ایسے ہے جس طرح گندی ٹوکری میں گند پھینک دیا جاتا ہے, گند پھینک دیا جاتا ہے. جو نبی نے نہیں کہا وہ دین نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہے. کسی امام کی بات دین نہیں ہے. امام کا احترام سر آنکھوں پہ, اس کے پاؤں کی کھاد سر آنکھوں پہ, اس کا احترام سر آنکھوں پہ. لیکن جہاں پہ نبی کی بات آ جائے, کسی کی بات کو اس کے مقابلے میں ہم لا سکتے نہیں ہے. یہ آؤ, اس لیے تو میں کہتا ہوں چھوڑ دو ان مولویوں کا پیچھا. خدا کے لیے گھروں میں قرآن سادہ ترجمے کا رکھ لو. کاروبار کے لیے ڈسکیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, بچہ پڑھتا ہے تو اس کے کورس کی ساری کتابیں موجود ہیں, کمپیوٹر گھر میں رکھا ہے, سارے نظام ہیں. نہیں ہے تو قرآن ترجمے والا ہمارے گھروں میں نہیں ہے, حدیث ترجمے والی ہمارے گھروں میں نہیں ہے. اور رکھ لو خدا کے لیے اپنے گھر میں, قرآن سادہ پڑھ لو, صحیح بخاری رکھ لو. اور کوئی مولوی بات کرے اسے کہ بھائی میں نہیں مانتا, مجھے حدیث دکھاؤ, میں نہیں مانتا, ہاں نبی سے ثابت ہے تو دکھاؤ. انشاءاللہ اگر وہ کام صحیح ہوگا تو وہ دکھائے گا. اور اللہ کے نبی کے دور میں دین مکمل ہوا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو, ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ شک ہے اس میں؟ قرآن کی آیت سن لو. اللہ کے نبی نے حجت الوداع پہ فرمایا, آخری خطبہ, فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. او میرے صحابہ, شاید میرا یہ آخری خطبہ ہو. اللہ پاک نے دین کو مکمل کر دیا ہے, دین کو
ہن کسے مولوی دی گنجائش ہے سجی کھبی مارے؟ یہ مولوی کس باغ دی مولی ہے؟ کی حیثیت ہے؟ ان پڑھ جاہل مولوی یہ کی حیثیت ہے کائنات دے امام دی بات نو اپنی بات میں شامل کرے؟ سن لو ان دی وعید میرے بھائیو، اور صحیح بخاری دی حدیث سن لو، قیامت دا دن ہوئے گا، اسی بڑے جوش و خروش نال، ساڑی عوام بیچاری پتہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسی ان پڑھ لوگ ہیں، اسی دین کی بات ہوئے نا ہم پوچھتے نہیں کسی سے، ایسے ہے نا بھائی، دنیا کی بات ہو نا دسی یار کاروبار کیوں چلے گا میرا، کیڑا کیڑا سودا دکان سے رکھا تو میرا کم چلے گا، دین کی بات ہو نا مسئلہ وہ نہیں ہم پوچھتے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ مولوی کام ہے وہی کرے، ہمارے بچوں پڑھا دیے اس نے، جب مریں گے جنازہ پڑھا دے گا، شادی ہوگی نکاح پڑھا دے گا، اگر کوئی بچہ ہوا تو اذان پڑھ دے گا، بس چھوڑو یار، اور ایسے جان نہیں چھوٹے گی، قیامت کے دن میرا اللہ پوچھے گا، اور دنیا کے لیے تو بڑا تو ہوشیار تھا اور بڑا چلاک تھا، تیری زبان بڑی تیز چلتی تھی، لوگ تجھے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، تو دنیا میں بڑا دنا سمجھا جاتا تھا، آج بتلا تو نے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ یہ سنو صحیح بخاری کی حدیث، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں یار یہ مولوی صاحب بڑے وڈا نمازی، انی وڈیاں دی داڑھی، ایڈی وڈیاں دی پگ بنی، گل تے صحیح کر رہے ہوئے گا، قربان نبی میں تیرے فرمان پہ، کہہ دو صلی اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک گل ذرا غور نہ سنو، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس میں کھڑا ہوں گا، حساب و کتاب کی لائن لگی ہوگی، اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا اعلان، جنتیوں کے لیے جنت کا اعلان ہو رہا ہوگا، ایک گروہ آئے گا، سفید لباس، سفید خوبصورت چہرے، غور سے یہ حدیث کے لفظ ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، سفید لباس، خوبصورت چہرے، اور وضو کی وجہ سے پانچوں اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ پاؤں چہرہ، پانچ اعضاء نا یہ چمک رہے ہوں گے، اور میں حوض کوثر پہ کھڑا اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، کہہ دو آمین، یا اللہ قیامت کے دن اللہ ہمیں بار بار نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی فرمایا میں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہا ہوں گا، اچانک جب یہ گروہ آئے گا، چمکتے چہرے، خوبصورت لباس، حالا بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، حالا بینی و بینہم، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، ایک گروہ چمکتے ہوئے اعضاء، خوبصورت چہرہ اور نمازی ہوں گے، حج بھی کئی کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین اچانک میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیں گے، مجھ سے رہا نہیں جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخر میری امت ہے نا، میں اس نے امت کا نبی ہوں نا، میں تو پیار کرنے والا نبی، اور میں محبتیں کرنے والا نبی، اور میں نے تو ان کو بھی معاف کر دیا، اور جنہوں نے بازار میں میرے گل میں رسی ڈال کے کھینچی میں نے ان کو بھی معاف کیا، آج تو میری امت سامنے آ رہی ہے، اللہ کے نبی فرمائیں گے اے میرے اللہ ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ ان کا جرم کیا ہے؟ میرے اللہ میں تیرا امتی سوال کرتا ہوں، اللہ میں تیرا سچا نبی، میں ریکویسٹ اور اپیل کرتا ہوں نا، اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے اور میرے درمیان آپ نے پردہ حائل کر دیا؟ تو میرا رب کیا کہے گا؟
اے میرے نبی سن لے، انکا لا تدری ما احدث بعدکا، اے میرے نبی تیرے آنے کے بعد جب ہم نے تجھے اپنے پاس بلا لیا، انہوں نے دنیا میں اپنی مرضی کی رسمیں بنائی اور اس کو دین کا رنگ دے دیا، ان کی نمازیں بھی ضائع، ان کے حج بھی ضائع، ان کے نوافل بھی ضائع، ان کی نمازیں بھی بیکار۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے آج میرے پیارے نبی میں تیرے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر نہیں پینے دوں گا۔ کبھی کچھ سمجھ آئی بات؟ دین اپنی مرضی سے نہیں چلے گا، دین وہی چلے گا جس پہ نبی کی سٹیمپ ہے، نبوت کی مہر ہے۔ آج ایک عجیب کام بنایا ان لوگوں نے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دو، کہہ دو آمین۔ ہمارے بھائی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں یار، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات بہت بڑی بات کہی ہے کہ میں الف اٹھا کے میں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کے بجائے کسی صحابی نے ایسے نہیں منائے۔ یہاں تو پھر صحابہ کو محبت نہیں تھی نعوذ باللہ، شاید کچھ شک کی بات ہے، یا کسی امام کو نبی سے محبت نہیں تھی۔ اس مولوی کو محبت آ گئی جو انڈیا سے پیدا ہوا پھر فیصل آباد میں آیا اور یہ کام اس کی کام کو شروع کر دیا۔ آج بچوں کو اس لائن پہ لگایا ہے، روڈ پہ کیا ہوتا ہے روک رہے ہیں، جھنڈیاں پکڑی ہوئی ہیں، چندہ دو بھائی، اور میرا نبی تمہارے چندے کا محتاج ہے؟ کیوں بھائی میرا نبی کسی کے فنڈ کا محتاج ہے؟ اللہ کی قسم وہ تو نبی ہاتھ اٹھا دے، میرا رب جس کی طرف میرا نبی منہ موڑ دے، اللہ کہے فقد نرا تقلب وجہک، اے نبی ہم نے تیرے مکھڑے کو دیکھ لیا ہے، جس طرف تیرا چہرہ ہوگا ہم آج کے بعد اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ اس کے لیے تو بچوں کو لینے میں لگاتا ہے، بدبخت بھیک منگواتا ہے۔ اب بھائیو سمجھو، مت ان مولویوں کی باتوں کو سنو۔ ہاں میں یہ بات چیلنج سے کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے منبر پہ کھڑا ہوں، قیامت کے دن رب کی عدالت میں نے پیش ہونا ہے۔ یہ رسم ہے بنائی ہوئی، یہ رسم ہے، یہ دین نہیں ہے۔ نہ نبی نے بنایا، نہ صحابہ نے بنایا، نہ ائمہ اکرام نے بنایا، نہ محدثین نے بنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان سے بچ جاؤ، ان رسموں سے بچ جاؤ۔ یہ مولوی عارف اب اویلیبل آ گیا ہے نا، سارے گھروں میں نبی کی حاضری کرتا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے بدبخت اور حاضری کرتا ہے، آج نبی آ رہے ہیں بھائی، اس گندی سی گلی ہوتی ہے، بازار سا جھونپڑی سی ہوتی ہے، وہاں پہ نبی کو بلا رہا ہے، آج یہاں پہ نبی، اور اس کو بولے مولوی تیرے گھر میں کب آ رہا ہے، کوئی دعوت ہے؟ کہتا نہیں میرے گھر میں دعوت کا پروگرام نہیں ہے، لوگ گھروں میں دیگے پکائیں، میں وہاں آؤں گا، وہاں نبی آئیں گے۔ جاؤ کسی مولوی سے پوچھو، اس کے قرآن میں ہاتھ تھما کے پوچھو کہ صحیح بات کرو، قرآن ہاتھ میں رکھ کے، کیا نبی ہر گھر میں آتا ہے اس طرح؟ پوچھو مولوی سے، رکھو اس کے ہاتھ میں قرآن۔ دین کو مذاق بنایا ہے، صرف اس پیٹ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق کون دیتا ہے؟ کو بھوکا مرا ہے یار، اور اتنی مہنگائی ہے، غریب کتنا تنگ ہے لیکن بھوکا پھر بھی نہیں مر رہا، اللہ اس کو کہیں سے دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں میری آخری آپ سے ریکویسٹ پھر ہے، میری اپیل ہے آپ سے، جتنے بھائی آئے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا کے لیے گھروں میں قرآن ترجمے کر رکھ لو۔ کیا میں نے کہا ہے؟ قرآن سمجھ آئیے بات کوئی؟ لے لو، کو 1000-1200 روپے خرچ کر دو، صحیح بخاری لے لو ایک ترجمے کی۔ کیا؟ صحیح بخاری، کوئی مولوی اس پہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھو، قرآن میں ہے نا اقیموا الصلاۃ، نکالو صحیح بخاری، کتاب الصلاۃ نکالو، وہاں پہ دیکھو اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، ویسے پڑھ لو۔ کیوں بھائی یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اور اس میں کوئی اختلاف ہے کسی کا؟ میں نہیں کہتا
علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھو، حافظ سعید کی کتاب پڑھو، حبیب الرحمان کی پڑھو، شاہ اسماعیل سعید کی پڑھو، داؤد غزنوی کی کتاب کو پڑھو، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھو۔ میں ان کی کتابوں کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں صرف آپ کو یہی اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اس قرآن سے پیار کر لو، اس کو سادہ گھر میں رکھ لو یار پڑھ کے، صحیح بخاری پڑھ لو، انشاءاللہ میں رب پہ میرا توکل ہے، مجھے یقین ہے جب قرآن پڑھیں گے آپ حدیث پڑھیں گے، یہ مولوی انشاءاللہ آپ سے تنگ آ جائیں گے، یہ چھوڑ دیں گے باتیں ساری انشاءاللہ، کہ اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب کھانے پینے والا کام بند ہو گیا، اب نہیں چلے گا۔